वाह 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 वाह। اور راشد صاحب یہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ احمد نجیم قاسمی صاحب ایک مشاعرے کی صدارت فرما رہے تھے جی ایک یونیورسٹی کا مشاعرہ تھا، تو اس مشاعرے میں ایک لڑکا سٹیج پہ آیا، سٹیج پہ آ کے اس نے دھڑلے سے قاسمی صاحب کی غزل سنائی اور جاتے ہوئے آ کے گھٹنا پکڑ لیا، کہنے لگا قاسمی صاحب اسی تواڈے ہی بچے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا۔ ممتاز بھائی ایک دفعہ نا اچھا وہ میں ایک یاد آیا لطیفہ، اگر بولنا جائے آپ کی بھی بات سنتے ہیں آپ سے یہ رہے اس لیے تو ایک استاد جی تھے، تو وہ جیسے کہ روایت رہی ہے پہلے کہ استاد اپنے شاگردوں کو خود ہی غزل لکھ کے دے دیتے تھے سنانے کے لیے، جب تک وہ شاگرد کہیں پختہ نہیں ہو جاتا تھا۔ تو وہ ایک استاد جی تھے، وہ اپنے سب شاگردوں کی غزلیں تیار کر کے پہلے ہی رکھ دیتے تھے، طرح مشاعرہ ہوتا تھا تو اس بہر میں وہ غزلیں تیار کر کے رکھ دیتے تھے۔ تو ایک شاگرد آیا تو استاد جی نے نا غزل ایک نکالی اور اس کو دے دی کہ بھائی پڑھ دینا، تو وہ کہتا ہے استاد جی ایک غزل اور دے دیں، تو وہ کہتا ہے کہ 2 مشاعرے پڑھنے ہیں تم نے؟ کہتے ہیں نہیں استاد جی ایک میں نے اپنے شاگرد کے لیے اس نے آگے بھی ایک شاگرد رکھا ہوا ہے۔ جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، گھبرانا نہیں ہے، ہم تو بڑے صبر کے ساتھ کسائی کا انتظار کر رہے ہیں۔ باہر گلی میں کچھ آوازیں آ رہی ہیں، لگتا ہے میرے بچوں نے کسی کسائی کو گھیر لیا اور اس کی منتیں کر رہے ہیں کہ پلیز آگے نہ جائیں، یہی ہمارا بکرا ذبح کر دیں۔ تو مجھے امید ہے کہ میں دوستوں کو گوشت کھلانے میں کامیاب ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ آپ بھی جو ہے کوشش جاری رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی کوئی نہ کوئی کسائی مل جائے گا۔ ہمارے ساتھ عارف شاہ صاحب موجود ہیں، پیر طریقت ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ روحانی طور پر کسی کسائی کو پکڑ کر آپ کی طرف بھیجیں، ہماری طرف تو انشاءاللہ آ ہی جائے گا کیونکہ یہ یہاں موجود ہے۔ جی شاد صاحب آپ نے بھی 30-35 برس پاکستان سے باہر گزارے اور وہاں بھی آپ نے شاعری کی، پاکستان میں بھی آ کے شاعری کی، تو اس میں آپ کچھ شاعرانہ قسم کے لطیفے ہمیں عطا فرمائیں۔ بچپن تو ہی شاعری کرتا رہا، کیونکہ میں اپنا شرکپور شریف کا دریائے راوی دے کنارے میرا پنڈ تے بیلے مجھاں چار دیا ہویا اسی ٹولے مائیے کہنے۔ واہ واہ۔ ساڑے پنڈ دا ایک سائی سی، کالا سائی او دا نام سی جی، اسی سارے بابے سی تے اسی سارے اپنے چھوٹے بچے سی تے او بابا سی تے انہیں ساڈا مقابلہ کراؤنا ٹولیا مائیاں دا تے او بچپن تو مینوں شوق سی۔ پھر میں اپنا جس ویلے 15-16 سال دی ہویا تو میں لاہور آ گیا، 15-16 سال دا جدوں ہویا لاہور آ گیا، جوانی چڑھیا تو پھر میں اردو وچ شاعری کرنی شروع کر دیتی۔ پھر میں اپنا شاہ نور سٹوڈیو وچ بھی لے کے گیا سیف الدین سیف کول بھی، تے او نے مینوں کہا کہ بھئی تو اے ساریاں نو اپنی شاعری نہ سنایا کر، ایتھے لوگ چور بھی ہے نے۔ تے پھر اس تو بعد میں 20 سال دی عمر وچ میں پردیش چلا گیا تے 99 دے وچ ریڈیو ابو ظبی تے پروگرام لگا سی نویں شہراں دا۔ 99 دا جواب نہیں۔ واہ واہ واہ، ارے واہ واہ واہ، جواب نے کیا بات ہے۔ تے او نویں شہراں دا پروگرام لگا سی تے میں او ریڈیو والےاں نوں فون کیتا تے پہلی کال تے نا او فون مل گیا تے میں انہوں کہا جی میں اپنی جڑا پنجابی دی نظم سنانا چاہنا وا تے انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو پنجابی دا پروگرام نہیں ہے، اردو دا پروگرام، تو کچھ اردو ہے تو سناؤ۔ پھر میری او اپنا ڈائری دے وچ ویکھی تے اردو مینوں کلام مل گیا، پھر میں فون ملایا تو پھر مل گیا، حالانکہ وہ چھیتی ملدا نہیں ہوندا، لیکن اے میری قسمت سی۔ او پھر اس ویلے مینوں وزن مزن دا کوئی نہیں سی پتا تے میں تے انج تالی دے نال ہی او تے او میں پڑھیا جانا تھا تو یاد اپنی بھی لے جاتے، یہ دل غموں کا مارا تھا نہ اتنا اس کو تڑپاتے، ساری پونجی لٹ چکی تیری یادیں اب سرمایہ ہے، دیکھتا ہوں راہیں مجھے نظروں نے بہکایا ہے، اندھیرا تھا میرے من میں شمع تم جلا جاتے، جانا تھا تو یاد اپنی بھی لے جاتے۔ اے او ریڈیو والا نے میرا اپنا بڑا حوصلہ بدایا، مینوں داد دیتی تو پھر 10-12 سال دے وقفے تو بعد میرے وچ ستا شہر جاگ پیا۔ پھر میں کہا جو میں ماں بولی وچ جڑا گل کر سکنا، جو بیان کر سکنا اردو وچ نے۔ تے اتھوں پھر میں او ایک نظم لکھی، پھر میں چھٹی آیا
ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੀਰਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਹਿਲਾ ਮਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਧਰਮਪੁਰੇ ਲਾਹੌਰ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਹੁਟੰਗ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਫਿਲ ਸਦਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੀਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ جی ہاں جی شوق صاحب سادہ ہیں تو جی یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے یہ میں تانوں ادو دی گل دسا نا جی محفل دے صدر جی جی وہ مینوں اوتھے لے کے گئے تے اوتھے بڑی ہوٹنگ ہوئی. انہوں نے وہ جڑا اپنا صدر سی انہیں کہا اینوں تسی لے کے آئے ہو؟ وہ کہندا ہاں جی میں. تے صدر صاحب کہندا جی گیت تے اسی پہلے بہت سنے نے جی. تے میں ہاں جی جے چنگا نہیں لگدا تے میں جڑا پڑھنا چھڑ دینا. تے او کہندے نہیں پڑھو. پھر ایک بی بی نے بڑی ہوٹنگ کیتی. پھر مینوں غصہ آیا. پھر میں اسٹیج تو تھلے آ گیا. تو پھر مینوں نہیں پتا کہ کی لوکاں نے پڑھیا. صحیح. پھر میں کچھ ہور پڑھنا چاہتا سی اور بیرا جی نے مینوں کچھ ہور کیا. تے جدوں میں گڈی وچ بیٹھ کے آیا تو میں دوستاں نوں جو میں کہنا چاہتا سی وہ سنایا کہ اسی پردیسی کنے چلے روندے رہندے بہ کے کلے ساڈے یارو دکھ اولے خبریں ہونے کد سولے 20 وریاں دی یار کمائی کھا گئے ساری بھیناں بھائی تحفے شوفے لے کے میتھوں کردے رہے میری وڈیائی. وہ سارے دوست کہندے بھی یہ تو بہت اچھا کلام سی تے یہ تو کیوں نہیں سنایا. تے میں کہا جی بیرا جی نے میرا بیڑا کر کرایا. جی ناظرین بیرا جی کو آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے. یہ اردو ادب کا بہت معتبر نام ہے اور پنجابی ادب کا بہت معتبر نام ہے. انہوں نے ایک اخبار کی ایڈیٹنگ بھی کی اور انہوں نے پنجابی ادب کو بہت پروان چڑھایا. تو اسلم شوق صاحب نے جو شعراء کرام کی باتیں کی اپنی ذاتی باتیں کی تو شعراء کرام کے بارے میں 2 شعر ایک قطع آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ معزز خوبصورت دانا و بینا مجھے مانے. واہ واہ واہ. معزز خوبصورت دانا و بینا مجھے مانے میں شاعر ہوں تبھی تو آپ سب تعظیم کرتے ہیں. جی معزز خوبصورت دانا و بینا مجھے مانے میں شاعر ہوں تبھی تو آپ سب تعظیم کرتے ہیں. میری گھر میں ہے جو عزت بتانے کی نہیں باتیں. میری گھر میں ہے جو عزت بتانے کی نہیں باتیں مگر احباب عزت کو میری تسلیم کرتے ہیں. جو جی جی اسلم شوق صاحب. پھر اسوں بعد 2000 دے وچ جی اتھے ابو ظبی وچ پاکستان بڑے شہر گئے جی جنہاں دے وچ انور مسعود سی اور ایک بی بی دا نام غزل سی عطیہ غزل. اور بھی کراچیوں اپنے گئے سی جمیل الدین علی صاحب اللہ انہوں جنت نصیب کرے. بڑے اچھے انسان سی بڑے اچھے شاعر سی. تے پھر میں وہ دوجا مشاعرہ پڑھیا زندگی دا اور یہ نظم جڑی پردیسی چلے والی جدوں میں اتھے پڑھی تے جدوں میں سٹیج تو تھلے اتریا تے لوکاں نے مینوں چک لیا. سارے کہن جی ہاں سارے کہن اے تے ساڈی کہانی ہے تینوں کہنے دسی. ناظرین اسلم شوق صاحب جو ہیں وہ 35 برس بیرون ملک رہے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ عرب کنٹریز میں تھے. وہاں پہ جب یہ کسی عربی کی عربی سنتے تو یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے کہ یہ بہت برکت والا کلام مجھے سنا رہا ہے. کچھ عرصے میں انہیں عربی آ گئی. جب انہیں عربی آ گئی تو یہ عربی میں گفتگو کرنے لگے تو عرب ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. تو یہ پروگرام سے پہلے انہوں نے ہمیں بات بتائی ہے. جی بہت شکریہ اسلم شوق صاحب. پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو افضل پارس صاحب آپ کچھ بتانا چاہیں گے آپ کی عید کل کیسی گزری؟ عید کے حوالہ سے یہ ضرور بات کہی جائے گی کہ شاید عید بچوں کی زیادہ اچھے طریقے سے گزرتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے. یہ ہمارے مذہبی فریضے ہیں جو ہم بڑے آسان طریقے سے ادا کرتے ہیں اور یہ ہمیشہ کرنے بھی چاہیے. یہاں پر مجھے ایک قطع جو میں نے پڑھا تھا اور اس قطعے پر مزاحیہ شاعر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو ہوٹنگ نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ وہ بذات خود ہی ایک مزاحیہ شاعر ہے تو اس کو ہوٹنگ کیا ہوگی. لیکن مجھے ہوئی وہ قطع میں آپ کو سناتا ہوں اور ہوٹنگ کس طرح ہوئی وہ بھی آپ کو سناتا ہوں. یہ بہت بڑا مشاعرہ تھا. اس میں میں نے کلام یوں شروع کیا کہ اس ویلے میں
ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕਮਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕਮਲਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ, ਜਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਵਾਹ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲਾ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਮਲਾ ਸੀ, ਕੱਲਾ फूल नहीं फूल दे नाल भी गमला सी। वाह, इसका पहला मिसरा मैंने जब पढ़ा कि उस वेले में आज दी निस्बत कमला सी, तो आवाम में से किसी ने कहा कि हुनकड़ा सियाने हो गए हो। ये बात मुझे बड़े, उसके बाद मैंने आज तक पोज नहीं दिया, वक्फा नहीं दिया रास्ते में, दूसरा मिसरा फौरन पढ़ देता हूँ ताकि आवाम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना आए। इसी तरह मुझे लांडी में एक मुशारा याद आ रहा है, 20,000 की गैदरिंग थी मुत्तहिदा कौमी इत्तेहाद की, MKM वालों की, तो उसमें नकाबत ज़िया-उल-हक कासमी साहब का, इंडिया से भी मारूफ शायर मज़ाहिया आए हुए थे, एक खातून आई थी। अच्छा, तो खातून ने, इंडिया में ज़्यादा गायकी से पढ़ा जाता है, चाहे वो तरन्नुम से पढ़ा जाता है, चाहे वो संजीदा कलाम हो, चाहे मज़ाहिया कलाम हो। तो वो उसके फौरन बाद ही मुझे उन्होंने स्टेज पर बुला लिया, तो मैंने एक दो कते पढ़े, तो सामने एक बुजुर्ग बैठे हुए थे जिन्होंने सफेद पजामा, सफेद कुर्ता, सफेद टोपी, सफेद उनकी दाढ़ी, और वो कम से कम 80 साल 70 साल उनकी उम्र थी जी। तो उन्होंने बेख्तियार खड़े होकर मुझे, जितने भी मैंने वहां 10-12 के करीब कते पढ़े, तो उन्होंने खड़े होकर मुझे बेख्तियार दाद दी। हम यकीन है, आप क्यों नहीं हमारी बात पे यकीन करते, हमें तो यकीन है आपको दाद मिली, तो आपको दाद मिली। उसकी सबसे बड़ी बात यह कि वो बाद में मुझे पता चला कि इस शख्स को रहीम दादिया के तौर पर इसका पुकारा जाता है, और ये दाद देने के लिए दुबई तक जाता है। वाह वाह, क्या कहना, दाद देने के लिए ऐसे ऐसे, जब किसी भी अच्छे शायर की महफिल को अच्छे नाजरीन, अच्छे सामीन मिल जाए, तो आज चूंकि मेरे सामीन में से, मेरे नाजरीन में से, और मेरे शायर बड़े भाइयों में असलम शौक साहब भी मौजूद हैं, मुमताज राशिद साहब भी, और खास तौर पर रईस साहब जिनके घर में हम ये सब इस लिहाज से कि आज उन्होंने आज इंतजार भी अदा कर दिया, जो भी चाय पीनी है अभी तक तैयार, कुछ इंतजार भी है। और इस तरफ हमारे शाद साहब हैं जिनको हमने बड़े तरीके से अनीस साहब ने काबू किया हुआ है, वरना ये तो लतीफों की कतार बना देते हैं। बेशक, और जो पाकिस्तान में सबसे पहला लतीफा आता है ना नया, वो इनके पास इनकी तरफ से आता है। मैं जेड़ा लतीफा सुनान लगा ना, इन्होंने नहीं सुने। सरदार जी दुबई में, फिर शुरू तो गल करो। हाँ, वो लतीफे की गल तुसीं कहंदे हो कि इन्हां नूं बड़े आंदे ने, ते जेड़ा मैं सुनान लगा ना लतीफा, वो इन्होंने नहीं सुनिया होना जी। सरप्राइज का एक लफ्ज सुनिया ना, कि सरप्राइज देना जी जी, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਸਾ बेहतरीन लतीफा मैं भी जिंदगी च कोई नहीं सुनिया। सरदार जी सन एक दुबई च काम करते सन, तो उन्होंने फोन किया बेटे नूं अमृतसर के फलां दिन मैं आ रहा वां ते गड्डी लैके एयरपोर्ट ते आ जाए। वो पहुंच गया, उन्होंने गड्डी च ले जा रहा सी बेटा, ते घर पहुंच के ते उन्हें देखा घर कोई भी नहीं है। कहंदे ओए अब्बा जी किथे ने? कहंदा जी वो तो खूह ते गए ने। कहंदे ते बेबे जी किथे ने? कहंदे जी वो उन्होंने रोटी देन गए ने खूह ते कहंदे वो तेरी बेबे नहीं नजर आ रही। पूछना तो इहो ही सी उन्हें, ते बहाने नाल कहंदा वो तेरी बेबे किथे? कहंदे अब्बा जी वो ते परसों फौत हो गई सी। कहंदा परसों फौत हो गई सी, तो तू दसिया क्यों नहीं मैनू? कहंदा जी मैं सोचा तुसी आ ते रहे हो, तुहानू सरप्राइज देंगे। वाह जी वाह, सरप्राइज, इहो जिहा सरप्राइज भी हुंदे ने। दो लतीफे बस मैं होर सुनाना जी, एक औरतां दे हक च ते एक मर्दां दे हक। अच्छा, शुक्र है जी। जेड़ा ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ बीवी गुम हो गई, ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਖਾਨੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਥਾਣੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੱਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਘਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਿਸਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ बीवी ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਈ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਕੁਛ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ,
ਤੇ ਉਹ ਬੀਵੀ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਸਾਲੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਘਰ ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਜ਼ਿੱਦ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ 2 ਚੱਕਰ ही लवा देंगे। भाई वाह 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 जी। बात हो रही थी कुर्बानी की, तो यहाँ पे हमने लेनी है एक ब्रेक से पहले की सूरत हाल में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि बच्चे मुसलसल कोशिश में हैं कि कोई कसाई काबू में आ जाए, लेकिन बहुत सी कोशिशों के बावजूद आज दूसरे दिन भी वो उसको काबू करने, किसी भी कसाई को काबू करने में कामयाब नहीं हुए। जैसे ही वो कामयाबी हासिल करते हैं तो इंशाल्लाह बकरा ज़िबा होगा, और बकरा ज़िबा करने के बाद गुर्दे, कपूरे, दिल, कलेजी, राने, गर्दन, पुट और दिमाग सब कुछ इनकी खिदमत में पेश किया जाएगा दोस्तों की। और मैं आपको एक और सूरत हाल बता दूं कि अभी तक चाय भी तैयार नहीं हुई, इसलिए कि घर वाले सारे इस इंतज़ार में बैठे कि कसाई आए, पहले उनकी कोई खिदमत की जाए। तो यहाँ पे लेते हैं हम ब्रेक, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।